بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. Mohsen Fakhrizadeh was an Iranian nuclear physicist and scientist. He was regarded as the chief of Iran's nuclear program. Born in Qom in 1958, Fakhrizadeh joined the Islamic Revolutionary Guard Corps after the Iranian Revolution of 1979. He attended Shahid Beheshti University and later received a PhD from the University of Isfahan. Beginning in 1991, he was a physics professor at Imam Hussein University. In the early 2010, he established and led the Organization of Defense Innovation and Research, which according to the United States conduct research potentially. Government said that in 2020, he helped develop COVID-19 testing kits and a vaccine for youth during the pandemic. On 27 November 2020, the Israeli government assassinated Fakhrizadeh in a road ambush in Absat using an autonomous satellite operator gun. اب میں مصطفیٰ جمران کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گی. Dr. Mustafa Jamran, born on 2nd October 1932, was an Iranian physicist, politician, commander and guerrilla fighter who served as the first defense minister of post-revolutionary Iran and a member of parliament, as well as the commander of paramilitary volunteers in Iran-Iraq war, known as Irregular Warfare Headquarters. He was killed during Iran-Iraq war. In Iran, he is known as a martyr and a symbol of an ideological and revolutionary Muslims who left academic careers and prestigious positions as a scientist and migrated in order to help Islamic revolutions in Palestine, Lebanon, Egypt as a revolutionary guerrilla, as well as the Islamic Revolution of Iran. During Iran-Iraq war, he received 2 wounds in his left leg by shrapnel from a mortar shell. However, he refused to leave his unit. He was killed in Dahlavish on 21st June 1981 as the war was raging on. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر محسن فخرزادہ ایک نیوکلیئر فزسٹ تھے اور جو مصطفیٰ جمران تھے وہ بھی ایک فزسٹ تھے تو ان کا کیا کام تھا میدان میں, ان کا بیٹل فیلڈ میں کیا کام تھا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ جو بھی مسلمز ہیں ان کا جو لاسٹ مقصد ہوتا ہے وہ شہادت ہی ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں پی ایچ ڈی اسکالر ہوں, میں پروفیسر ہوں کسی یونیورسٹی میں, لیکن انہوں نے یہ سب چھوڑ کر میدان جنگ میں چلے گئے اور اپنی جان وہاں پہ دی تھی. قاسم سلیمانی 11 مارچ 1957 میں پیدا ہوئے. وہ ایک ایرانی فوجی افسر تھے جنہوں نے اسلامی انقلاب گوڈ کوڈ IRGC میں خدمات انجام دیے. 1998 سے لے کر 2020 میں ریاست متحدہ کے ذریعے ان کی قتل تک وہ قدس فورس کی کمانڈر تھے. شام کی کھانے جلدی میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا. انہیں مشرقی وسطی کا واحد سب سے طاقتور آپریٹر اور مجرمہ سب جنگ کا باصلاحیت کے طور پر بیان کیا گیا ہے. انہوں نے اسرائیل کے گلے میں پھندا ڈال دیا. ان کے 5 سالوں میں انہیں 10 تجربہ کاروں کی ایران کے سپریم لیڈر امام خمینی کے دائیں ہاتھ کا آدمی اور امام خامنائی کے بعد ایران کا دوسرا سب سے طاقتور شخص سمجھا. امریکہ فوج نے 3 جنوری 2020 کے بغداد عراق میں ایک ٹارگٹ ڈرون حملے میں قاسم سلیمانی کو شہید کیا. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قاسم سلیمانی کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بے حد محبت تھی, جن کو ان کا یہ صلہ ملا کہ جس دن ان کی شہادت ہوئی اس دن ولادت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. آخر پر میں سید ابراہیم رئیسی کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گی. سید ابراہیم رئیسی 14 دسمبر 1960 مشہد ایران میں پیدا ہوئے. وہ ایک ایرانی سیاستدان تھے جنہوں نے 2021 سے 24 میں اپنی شہادت تک ایران کے 8ویں صدر کے طور پر خدمات انجام دیے. وہ اصول پسند گروہ کا حصہ تھے. ابراہیم رئیسی کے ایران کے عدالتی نظام میں کئی عہدوں پر خدمات انجام دیے, جن میں کرج کے پروسیکیوٹر, ہمدان کے پروسیکیوٹر اور تہران کے ڈپٹی پروسیکیوٹر شامل ہیں. 1988 میں ایرانی سیاسی قیدیوں کی پھانسی کے دوران تہران ڈیتھ کمیشن میں ان کی کتاب کے لیے ان کو تہران کا قصاب کا لقب دیا گیا. وہ ایک ایسے آدمی تھے جنہوں نے UN پارلیمنٹ میں قرآن کو ریپریزنٹ کیا. جس دن قرآن کی بے حرمتی ہوئی انہوں نے UN پارلیمنٹ میں قرآن کو ریز کر کے اس کو پوچھا دے کہ یہ کہا کہ ایک انٹرنل بک ہے جو قیامت تک نہیں مر سکتی. ابراہیم رئیسی جو کہ امام رضا علیہ السلام کے روز میں بہت عرصے تک انہوں نے کام کیا اور ان کو امام رضا علیہ السلام سے بہت بے حد محبت تھی, جن کا ان کو یہ صلہ ملا کہ امام
شہادت نصیب ہوئی. آخر پر میں رہبر معظم سید علی خامنہ، امام مہدی آخر زمان علیہ السلام اور سب شہداء کے گھر والوں کو تعزیت و تسلیت عرض کرنا چاہتی ہوں. اور یہ سچ ہے کہ شاید ان کی کمی ہماری زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ اب نئے سے مدد اور ان جیسوں کو پیدا کریں کہ جس سے ہمیں ان کی کمی پوری ہو. شکریہ.